قرآن مجید کی انوکھی حقیقت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم قرآن پاک کی 114 صورتوں میں سے کچھ کے فضائل اور فوائد پر روشنی ڈالیں گے۔ قرآن مجید میں ہر سورہ میں ایک خاص روحانی پیغام ہے اور زندگی کے مختلف مسائل کے لیے رہنمائی موجود ہے۔ قرآن مجید میں ہر سورہ میں ایک خاص روحانی پیغام اور زندگی کے مختلف مسائل کے حل کے لیے رہنمائی موجود ہے۔ آج ہم آپ کو ان صورتوں کی خصوصیات اور ان کے فوائد سے آگاہ کریں گے جو انسان کی روحانی سکون کی رہنمائی اور دنیا و آخرت کی فلاح کے لیے ضروری ہے۔ آئیں قرآن کی یہ بے پناہ حکمت اور انمول خزانے جاننے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہماری زندگی میں تبدیلی اور سکون آئے۔ سورہ فاتحہ ام القرآن کہلاتی ہے۔ ام القرآن کا مطلب ہے قرآن کی ماں یا قرآن کا خلاصہ۔ ہر نماز میں لازم ہے، شفائے رحمت اور ہدایت کا ذریعہ ہے۔ سورہ بقرہ شیطان کو گھر سے دور کرتی ہے۔ آیت الکرسی حفاظت کے لیے بے حد مؤثر ہے، برکت لاتی ہے اور چھوڑنے سے حسرت ہوتی ہے۔ سورہ آل عمران تقوی اور صبر کی تعلیم دیتی ہے، قیامت کے دن شفاعت کرے گی۔ سورہ نساء خواتین کے حقوق اور معاشرتی انصاف پر زور دیتی ہے، وراثت کے مسائل کے حل کرنے کے لیے رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ سورہ مائدہ حلال و حرام کے اصول واضح کرتی ہے، اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرتی ہے۔ سورہ انعام توحید اور اللہ کی قدرت پر زور دیتی ہے، روحانی سکون کا ذریعہ ہے۔ سورہ الاعراف نیک اور بد لوگوں کے انجام کا ذکر کرتی ہے، صبر اور استقامت کی تعلیم دیتی ہے۔ سورہ انفال جنگی اصول اور فتح کی اہمیت بیان کرتی ہے، مسلمانوں کو اتحاد کی تلقین کرتی ہے۔ سورہ توبہ منافقوں کی نشاندہی کرتی ہے، اللہ کی رحمت اور توبہ کی قبولیت کا ذریعہ ہے۔ سورہ یونس اللہ کی رحمت اور ہدایت پر یقین کو مضبوط کرتی ہے، مشکلات میں دعا کا اثر بڑھاتی ہے۔ سورہ ہود صبر اور اللہ پر بھروسہ کرنے کی اہمیت بتاتی ہے، قوموں کے انجام سے نصیحت دیتی ہے۔ سورہ یوسف حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی صبر اور معافی کی تعلیم دیتی ہے، مشکلات میں سکون کا ذریعہ ہے۔ سورہ الرعد اللہ کی قدرت اور رحمت کا ذکر کرتی ہے، دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ ہے۔ سورہ ابراہیم اللہ کے نبیوں کی دعاؤں کا ذکر کرتی ہے، شکر گزاری کی اہمیت پر زور دیتی ہے۔ سورہ الحجر اللہ کی نعمتوں اور ہدایت کا ذکر کرتی ہے، ایمان کو مضبوط کرتی ہے۔ سورہ النحل اللہ کی نعمتوں کی یاد دلاتی ہے، شکر گزاری اور توحید پر زور دیتی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل معراج کے واقعے کا ذکر کرتی ہے، والدین کے حقوق اور اخلاقیات کی تعلیم دیتی ہے۔ سورہ کہف جمعے کے دن پڑھنے سے پورے ہفتے کے لیے نور فراہم کرتی ہے، دجال کے فتنے سے بچاتی ہے۔ سورہ مریم حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کہانی بیان کرتی ہے، اللہ کی قدرت اور رحمت کا ذکر کرتی ہے۔ سورہ طٰہٰ دل کو سکون اور اطمینان فراہم کرتی ہے، مشکلات کو آسان کرتی ہے۔ سورہ انبیاء اللہ کے نبیوں کی کہانیوں سے سبق دیتی ہے، دعا اور اللہ پر بھروسہ کرنے کی تعلیم دیتی ہے۔ سورہ حج کے اصولوں اور قربانی کی اہمیت بتاتی ہے، عبادت کی روح کو واضح کرتی ہے۔ سورہ المومنون مومنین کی صفات کا ذکر کرتی ہے، کامیابی کے اصول واضح کرتی ہے۔ سورہ النور معاشرتی اخلاقیات، پردے اور زنا کے قوانین بیان کرتی ہے، پاکیزگی کی تعلیم دیتی ہے۔ سورہ الفرقان قرآن کی اہمیت اور اس کی ہدایت پر زور دیتی ہے، حق اور باطل میں فرق واضح کرتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔